حکیم الامت، نباز ملت، علامہ اقبال مصور پاکستان کہا کہ ذرا قرآن و حدیث کا نچوڑ دس، آدھا مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر قرآن دا مغز پوچھنا چاہنا، ایمان دی جان پوچھنا چاہنا، اسلام دی روح پوچھنا چاہنا، اور نماز روزہ نیہ، وہ تو آمنہ دلال دی سچی محبت ہے۔ پتہ نہیں تو میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ علامہ صاحب اس سلیس پنجابی کی ہو سکتی؟ میں عرض کی تھی کہ ایمان علی درخت دی جڑ تعظیم مصطفیٰ تے محبت مصطفیٰ ہے۔ قرآن پڑھے رب کے ساریاں محبتاں جب تک میرے یار تے قدمت نچھاور نہ کریں، انتظار کریں میں عذاب کھل گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوچھا کہ مومن کون؟ پھر تو دربار مصطفیٰ چکروانا میرے آقا دی محفل سجی ہوئی۔ ایک دن جبریل آ گیا، میرے آقا فرمایا جبریل ذرا اے دس اس کائنات ارضی و سماوی سب تو ود کتے حسین کن پایا؟ جبریل اللہ دا مقرب فرشتہ اس اپنا تبصرہ کریندہ پاتا قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا فلم اجد افضل من محمدی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین دے شرق بھی ویکھے غرب بھی ویکھے پر توڑے جیسا حسین میری ذات نے ویکھے ہی نہیں۔ حضور بیٹھیں، آپ فرمائے لا یؤمن احدکم، توڑے چی کوئی مومن نہیں، با میں نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة دے مومن نہیں، حتی اکونا احب الیہ من والدہی و ولدہی والناس اجمعین، جب تک والد تو ود کے اولاد تو ود کے سارے جہان تو ود کے میرے نال محبت نہ کرے مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر غور فرماؤ، ان کی عرض کی تھی کہ میرے آقا دی ادب تے محبت ایمان علی درخت دی جڑ ہے۔ عمل تاں قبول ہیں کہ ایمان علی درخت دی جڑ تے ادھی روح تے ادھی جان ادب مصطفیٰ تے محبت مصطفیٰ قائم ہوئے۔ ہن آؤ سارے واسطے ماڈل کون ہے؟ صحابہ۔ میرا فرما فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان آن نہیں تو مرضی دے انداز جو قبول نہ کریں دے، ایمان تے عقیدے تے عمل دا وہ سٹائل قبول کریں دے جڑے اسارے یار دے صحابہ دا۔ صحابہ دا ایمان و عمل اسارے واسطے ماڈل تے نمونہ۔ فرما فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تو ایمان اس انداز دی چاہنے جنہیں میرے یار تے صحابہ گنائے تبتا ہدایت تے، اگر تیرے ایمان دا سٹائل تے ڈیزائن ہو روے، صحابہ دے ایمان دا سٹائل تے ڈیزائن ہو روے، ایمان آن کے بھی ہدایت تے نہیں تو پکا گمراہ۔ ہن میں تن گھن منیا کہندی بارگاہ نگاہ نبوت دا مرکز اول، تور نبوت دا سینہ اول، دستگاہ محمدی ادا تلمیذ اول، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق۔ ہن اہل دل علماء صاحب کی آدن بدلے، آدن محبت ہو بنجے نا، جان بھی محبوب دے قدمت قربان ہوں، مالی محبوب دے قدمت قربان ہوں، تصور تے تخیل تے قبلہ محبوب دی ذات ہوں۔ انہاں معیارات ہے کہ صدیق اکبر دی زندگی دی گل کر کے اجازت چاہ سکتا پہلے کہ جان میرے آقا ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مشہور واقعہ جیل غار ثور دے کول پہنچے، پروگرام بنے کہ تھے آرام کر سکتے۔ صدیق اکبر عرض کی تھی حضور تسن ٹھہرو باہر، میں کرینا غار دا مشاہدہ، کوئی موزی جانوار ہوئے تو میں تکلیف ہوئے میرے محبوب نہ تو نہ ہوئے۔ حضور باہر صدیق اندر گئے، غار دے سوراخ صفائی کی تھی، سوراخین جگہ جگہ کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کی تھی، ستر دا کپڑا رہ گیا، لیٹے عرض کی تھی حضور اندر تشریف دینا ہو۔ حضور اندر آئے، صدیق دی گود سر رکھ کے تے آرام فرما ہو گئے۔ پھر ڈاکٹر اقبال آیا، وہ آدھا مینڈرسن غار دا منظر کیا، آدھا جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدائے نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں۔ پتہ نہیں تو ان سمجھ آئی کہ نہیں؟ اقبال آدھا پہ حضور اپنی اکھی مبارک ادیاں بند ادیاں کھول دی تاں جو میرا عاشق میرا دیدار کرے تے بغیر کہیں ججک دے کرے تے رج رج کے دیدار کرے۔ علماء بیٹھے صحابی کون ہوں گا؟ جڑا ایک لمحہ چہرے مصطفیٰ ایمان دی حالت وچ بیٹھے، جڑا ایک لمحہ ایمان دی حالت چہرے مصطفیٰ ویکھے وہ تو صحابی ہے۔ جڑا 3 دن تے 3 راتاں اکیلا بہا کے ٹک ٹکی لا کے ویکھے وہ کون ہو سی؟ صدیق اکبر 3 دن تے 3 راتی علیحدہ اکیلا بٹھا کے ٹک ٹکی لگا کے دیدار مصطفیٰ کی تھا۔ علامہ صاحب ایک مجازی عاشق دا شعر ہے، وہ آتا تم آ جاؤ تمہیں اپنی آنکھوں میں بٹھا لوں، تیرے گرد پلکوں کے پردے لگا دوں،
خدا کی قسم پھر کسی کو نہ دیکھوں، تمہیں بھی کسی کو دکھانا نہیں ہے۔ ہر محب دی خواہش ہوندی نا کہ محبوب میری اکھیں چباوے، میں پلکاں دے پردے لاواں، نہ میں کہیں ہور نو ویکھاں تے نہ کوئی میرے محبوب نو ویکھے۔ اے ہجرت والی رات ساری گل میرے رب نے صدیق واسطے پوری کر دیتی۔ یا کملی والے آکن یہ صدیق ہے، صدیق نہ ہور کہیں ویکھ سکدا، نہ ہور کوئی کملی والے نے ویکھ سکدا۔ صدیق 3 دن تے 3 راتی ٹکٹکی لگا کے شہر مصطفیٰ دی زیارت کر رہے ہیں۔ اس ایریے چ کراندا سب جیلے اس نبوت کی خوشبو آئی نا، اس غار دے آسے پاسے چکر لاؤنے شروع کر، شاید کوئی دوسری کمپنی نہیں بیٹھو ہوئے، نبوت کی خوشبو۔ ہاں میرے آقا فرمایا ما من شیئن یعلم انی رسول اللہ، کوئی کائنات دے وچ ایسی شے نہیں جڑی میں پہچان دی نہیں میں اللہ دا سچا رسول ہوں، ہر شے پہچان دی، الا کفرت الجن والانس، چند جن تے انسان نہیں سان دے، ہر شے سان۔ بڑا خوبصورت واقعہ، علماء بیٹھے کہ شیخ الحدیث علامہ سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ایک دکان تے گئے جو دوسری کمپنی دی دکان ہے، دوسرے مسلک دی گئے، انہوں نے تکلیف تار ویلے ہوندی حضور دے اپنا مقام شان تے اعتراض کرنا، اس زمین تو چاہے کک تیلا، اس آکے تم کہتے ہو نبی پاک کو ہر چیز کا علم ہے، اس تنکے کو نبی پاک پہچانتے ہیں؟ آپ چونکہ عالم ہیں اگلے بھی مولوی ہے، آپ فرمایا تو یہ بتا کہ یہ تنکا نبی پاک کو پہچانتا ہے؟ سمجھ آئے؟ یہ تنکا نبی پاک کو پہچانتا ہے؟ اس کا کہ ہاں یہ تنکا تو نبی پاک کو پہچانتا ہے۔ آپ فرمایا تف ہے تمہارے ایمان پر کہ تنکا ہو کر نبی پاک کو پہچانتا ہے، وہ محبوب خدا ہو کر تنکے کو نہیں پہچانتے۔ تو کائنات کا ہر ذرہ گل سمجھاندی بھی نہیں۔ حضور دے سامنے ایک ابو جہل گھنایا کن کریاں، اس کا کہ محمد دس میرے ہاتھ وچ کیوے، حضور فرمایا میں دساں تیرے ہاتھ وچ کیوے، یہ ہاتھ والی شے دسے میں کون ہاں؟ اس کا کہتا بڑا کمال ہے، آپ فرمایا 7 کن کریاں کن اللہ، جلے کن اللہ ہی پڑھ دی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اشارہ تھا پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا ہے، شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا۔ ایک یہودی کو گھن کے آ گیا، اس کہ محمد میں تاں مننا جو گو مننے، حضور فرما گو در ویکھا فرمایا یا دب من آنا، گو میں کونا، اس کہ انت رسول رب العالمین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، اس عالمین دے رب دے رسول جڑا تاری تصدیق کرے کامیاب ہو گیا، جڑا تن جھٹلائے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ کائنات ذرہ ذرہ سے آندا سب نو خوشبو آئی، اس غار دے آسے پاسے چکر لائے۔ پھر ڈاکٹر اقبال آتا میں دسا سب کیا دائی کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ علامہ صاحب پھر پنجابی شاعر آیا، اس کا میں نسانا ادا آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں مالی باغ نوے کھندیدہ آئیاں جدو بہاراں۔ سب سارے سراخ چک کر کے صدیق دی اڑی علیہ سراخ تے رکھ دیتا منہ۔ مشکات دی حدیث ہے جلے منہ رکھے کوئی شاید تورے پیر نال ٹچ کرے مست کرے پتہ تے لگدا۔ اہل محبت آدھے کہ سب جلے منہ رکھے ہو سی نا، اس آکے صدیقہ پیر ہٹا میرے منہ تو زہر ہے، صدیقہ کہ اسی تیرے منہ تو زہر ہے میری جھولی تریاک ہے، سب کہ اسی پیر ہٹا گن میرے منہ چ موت ہے، صدیقہ کہ اسی تیرے منہ چ موت ہے میری جھولی چھایات ہے، سب کہ اسی پیر ہٹا گن میں مارے گا رہے، صدیقہ کہ اسی تو مارے گا رہے میں شارے گا رہے، صدیقہ سب کہ اسی میں جان گھن کے ویسا، صدیقہ کہ اسی میں یار تے قدمہ تے جان دے کے ویسا۔ سب وار کیتا تے بار بار کیتا، صدیق جسم نو جنبش نہ دیتی، جان ویندی تے ونجے پر میرے محبوب دے آرام وچ فرق نہ آوے۔ اس دا نام ہے محبت عشق صحابہ دے سیرت دی روشنی۔ پھر کیا ہویا جلے زہر چڑی دماغ وچ پہنچی، میرے آنسو چل دین میری واس کٹتے، تواڈے آنسو آندین زمین تے، میں انہاں آنسو دی عظمت نو سلام آدھاں جڑے ڈھان دین تے چہرے مصطفیٰ تے ڈھان دین۔ میرے آقا دے چہرے تے آنسو ڈٹے، حضور جاگے، فرمایا ابو بکر کی گل؟ ان فرق نوٹ کرو اللہ دے نبی تے عام آدمی دا۔ کو عام آدمی ہوا کہ ان کو ویکسین لگوا، وقت جناب سب ڈس کے دا، فرمایا صدیق گھبرا نہیں، اگر زہر موجود ہے اثر کل علاج بھی موجود ہے۔ علاج کے کوئی ٹیبلٹ نہیں دیتی، انجیکشن نہیں دیتا، ٹیوب نہیں دیتی، اپنا لعابدان لا۔ جدید دور ڈاکٹر آتے ہیں لعابدان تو بچو، اس بیماری دے جراثیم ہیں، ارے تیرے میرے لعابدان بیماری دے جراثیم ہیں، مصطفیٰ دے لعابدان شفا دے جراثیم۔ صدیق آتے ہیں چون لعابدان لگن دی دیر آئی سارے زہر ہی دور ہو گئے، تو صدیق پہ اختیار پکارے اسی جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو کہ مدینہ چلیں شفا کے لیے۔ جان صدیق پیش کی تھی، کئی واقعات میں ایک عرض کی تھی، پھر مال
غزوہ تبوک دا موقع میں اے محبت ہے، اے صحابہ دی زندگی دا نچوڑ ہے، ہر صحابی عشق مصطفیٰ دا وچ دیوانہ تے پروانہ ہے۔ صدیق اکبر غزوہ تبوک دا موقع میرے آقا فرما من جاہدہ جیش الاسرت فلہ الجنہ، جیڑا میرے مشکل دے وقت لشکر دا سامان دے میں جنت دی گارنٹی عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد اور علی ہے کسی چیز کے مالک نہیں، زمین تے بہ کے رب دی جنت تقسیم کر رہے ہیں، اس تو بعد کے اختیار ہو کے سکتا۔ آپ فرما من جاہدہ جیش الاسرت فلہ الجنہ، جیڑا میرے مشکل دے وقت لشکر دا سامان دے میں جنت دی گارنٹی عطا فرمائے۔ ہر صحابی گھر گیا، صدیق بھی گھر گئے، گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا، تن دے کپڑے لائے، کمبل ولہٹیا، کنڈے نال سیتا، گڈڑی بنا کے دربار مصطفیٰ چاہ گیا۔ حضور دا کرم ویک ان توارے میرے کل کوئی شے گھنا ویسے کیا دیں کتنی گھنایا؟ حضور ہی نہیں آکھا کہ گھنایا؟ حضور فرمایا ما اب قیت لأہلے کا، صدیق گھر ہستے کے چھوڑا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق نے جواب سنتے مان علی بیٹری انچارج کر انہاں کہ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا خدا چھوڑ آیا یا محمد مصطفیٰ چھوڑ آیا۔ پھر ڈاکٹر اقبال آیا، آدھا پروانے کو شمع بلبل کو ہے پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نعت شعر من بڑا پسند ہے علامہ صاحب، شاعر آدھا کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ ارے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ سیرت البیت اور سیرت کی کتاب میں تھوڑی دیر گزری، جبریل آ گئے، جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ العالمین فرما رہے ہیں کہ صدیق نو میرا سلام پہنچاؤ۔ تے اگلا جملہ اس تو بڑا خاص ہے، تے پوچھو انتا رادن علی فقر کا حاضا ام ساختن، سب کچھ میرے جار تے قدمت نشاور تکیتے ای دس اللہ تے راضی ہیں کہ ناراض ہے؟ نہیں سمجھی تو سنگل، دنیا رب نو راضی کر رہی تے رب عاشق مصطفیٰ نو راضی کر رہے ہیں۔ دنیا آتی رب راضی ہوئے تے رب آدھا صدیق کو پوچھو رب تے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو ڈاکٹر اقبال کو پوچھ لینا، آتا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تیجی گل کی تین کہ ہر محب چاندہ مجازی بھی چاندہ میں محبوب دا دیدار کری نہ رہا، محبوب دے تصور چنام مزہ اے آئی کہ صدیق نو نماز چی خیال مصطفیٰ، نماز چی، یہ بخاری دی حدیث ہے۔ میرے آقا گئے قبیلہ عمر بن عوف صلح کرم، جلے پہنچے نماز کا ٹائم ہو گیا، بلال حبشی آ کر سیدنا صدیق ان تو جماعت کرے سو، ان طرح توجہ فرماؤ، بلال حبشی نے پتہ آقا تو بعد مسلح امامت دا صحابہ چکو اہل ہے تو سیدنا صدیق، حضور دے مسلح تے کھلو تو قائل ہے، حضور دی غیر موجود ہی کون؟ سیدنا صدیق۔ انہوں عرض کی تھی جماعت کرو، صاحب فرمایا کرے سا، کھڑے ہو گئے مسلح تے جماعت شروع ہو گئی، فیصلہ ختم ہو گیا، میرے آقا آ گئے، آخری صفحے شامل ہو گئے۔ ان شریعت دے قانون دے مطابق علماء بیٹھے، میں تو طفل مکتمہ، اگر اگے کھلو ہوئے ناظر خان، پیچھے آوے شیخ الحدیث، پیچھے والا سے نماز ٹوٹ گئی نہیں، پیچھے شامل ہو گئے۔ یہ فضیلت دے درجے جائز ناجائز دے درجے نہیں، حضور پیچھے شامل ہو گئے، نماز ہوئے نہ ہوئے تو شامل ہی نہ ہونا، شامل ہو گئے۔ ان شریعت دے اپنے ضابطے تے عشق دی اپنی رنگ، وہ شاعر آدانا اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ کعبت نہ کربلا ویکھدا۔ نہیں سمجھ آئی تو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی آتے ہیں، عشق اپنے رستے خود متعین کرتا ہے، عشق اپنے رستے خود متعین کرتا ہے۔ شریعت آکھیا بھائی پوچھی نماز ہو سکتی، حضور شامل ہو گئے۔ عشق آکھیا کہ تو ہمیں امتی، تو ہمیں غلام، تو ہمیں اگے تے آمنہ دلال ہوئے پیچھے، عشق نو گوارا کی تھی۔ ان حدیث لفظ صحابہ کے کی تھا ہاتھ تے ہاتھ مارے، کوئی قرآن دی آیت نہیں، نبی پاک اگر پیچھے کھلے ہوئے ہاتھ تے ہاتھ مارو، کوئی حدیث نہیں۔ عشق مجبور کیتا، ادب مجبور کیتا، محبت مجبور کیتا، تعلق مجبور کیتا، نسبت مجبور کیتا۔ آخری صفحہ نے ہاتھ تے ہاتھ مارے، اگلی صفحہ نے رستہ چھوڑا، صدیق اکبر اگلی حضور اگلی صفحے چل دل اگلی پہنچے، انہیں ہاتھ تے ہاتھ مارے، اگلی صفحہ نے رستہ رہتا، چل دے چل دے چل دے پہلی صفحے چل۔ بخاری دے لفظ پہ پڑھتا ہوں، لیکن بخاری پڑھنا سے بھی اصول ہے کہ دل عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہوئے، اخت تعظیم مصطفیٰ دی اینک لگی ہوئے، ہر ایرے غیرے نتو خیرن بخاری سمجھ نہیں آتی، محبت سے جو نہیں پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ پہلی صفحے چاہ گئے حدیث لفظ کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ فلما اکثر الناس التصفیق التفت ابو بکر۔ ابو بکر صدیق اسان نماز نہیں پڑھ دے کہ انہوں ہاتھ پڑھ دے تو انہوں ساری دکان دا حساب کر کے دا توجہ نہ کر دے، جیلے مسجد نبی تالیاں دی آئی گونج، صدیق اکبر کی تھی توجہ، اور منہ امام دے اس پاس سے توجہ کی نہیں کر سکتے، توجہ تاں ہو سکتی کہ رخ پھیرے،
میرا وجدان تے میرا ذوق آدھا جلے گونج آئی صدیق اکبر منہ موڑیا عقل بولی اسی صدیق کعبے در رخ پھر رہی عشق بولے اسی کعبے در پھر رہا لیکن کعبے در ہو رہی عقل بولی اسی نماز ٹوٹ ویسی عشق بولے اسی نماز مکمل ہو ویسی وہ پڑھتا تھا رات شعر قوال میں بڑا پسند ہے کہ مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا ہے میں اسے کفر کہوں کہ کمال عشق کہوں مجھے نماز میں بھی تمہارا خیال ہوتا ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو ڈاکٹر اقبال کو ترجمہ کرائیں آتا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو تکتے رہنا یہی نماز تھی تیری شاید کو دوستا کہ اقبال دے شعری میں کوئی دلیل میں مسلم دی حدیث پڑھ دیں اقبال دے شعر نہیں مسلم دی حدیث ہے بڑی خوبصورت حدیث ہے ہر حدیث خوبصورت ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ایک صحابی دوسرے کو پوچھا بھائی زور دی نماز زور کی رات پڑھ دیں اسا کہاں پڑھ دیں اسا کہ تن کڑ پتہ پڑھ دیں وہ تو قرات ہوندی سری دل اسا کہ سنو دوستا جڑے لوگ کھلوندے ہیں قیام وچ اصول کے نظر کتھے ہوے سجدہ گاہ تے لوکاں دی نظر ہوندی ہے سجدہ گاہ تے میری نظر ہوندی ہے چہرہ مصطفیٰ تے میں کملی والے آقا دی داڑھی مبارک ہلدی ویدھا ہے میں نے یقین ہو ویندہ آئی حضور کی رات پڑھ رہے ہیں ہن ٹھیک ہے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو تکتے رہنا یہی نماز تھی اگر نہیں سمجھ آئی مشکات دی حدیث پڑھ دینا امام دے کیڑے پاسو کھلوان دا ثواب زیادہ سجے پاسو کیوں زیادہ دوسری کمپنی دادے ہو سن دائیں ویسے رب کو پسند ہے وضو میں دائیں ہاتھ پہلے نہیں دھویا جاتا دائیں پاؤں پہلے نہیں دھویا جاتا یہ گل نہیں مشکات یہ حدیث ایک دور ہوں آئی مصلی امامت علامہ صاحب تقاری صاحب دائیں آمن دلال کھلو ہوں صحابہ کرام لڑ کے جھگڑ کے سجے پاسے کھلونے ہیں کہ آقا پہلے سلام سجے پاسے پھرے سن میں پہلے بددعا دے مکھڑے دی زیارت کرے صحابہ اس واسطے ثواب سے بس زیادہ ہے حضور دے دیدار دے وجہ تو ہن صحابہ لگے گئے ہن صحابہ دی سنت دی پیروی دی وجہ تو ثواب سجے پاسے زیادہ لیکن یاد رکھو شاہی مسجد ثواب امام دے سجے پاسے زیادہ فیصل مسجد ثواب امام دے سجے پاسے زیادہ مسجد حرام ثواب امام دے سجے پاسے زیادہ مسجد اقصی ثواب امام دے سجے پاسے زیادہ تے مدینہ شریف ثواب امام دے کھبے پاسے زیادہ کیوں کہ جتنا کھبے چلتا ویسی مزار مصطفیٰ دے نیڑے تھی نہ ویسی جتنا نیڑے تھی نہ ویسی ثواب اتنا زیادہ تھی نہ ویسی بات آکھن دے ہو منو کہ گل نہ سجے دی نہ کھبے دی گل یار دی نسبت دی ہر ذرہ دل بن جاتا ہے ہر چیز نظر ہو جاتی ہے پڑتی ہیں جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہیں اور فرماؤ علامہ صاحب حضور دے اختیار دی کو گل کرو